بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سے ریکویسٹ ہے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کیا کریں۔ حضرت علی علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ ہمیں مختلف کتابوں اور مختلف روایات ہم تک پہنچتی ہیں۔ شیعہ محدثین اور اہل سنت کے محدثین سے یہ نقل ہوا ہے کہ عباس ابن ابو مطلب نے روایات نقل کی ہے جو کہ بحر عربی میں موجود ہے۔ عباس ابن ابو مطلب بیٹھے ہوئے تھے کہ خانہ کعبہ کے سامنے فاطمہ بنت اسد تشریف لے کے آتی ہیں اور بچے کی ولادت کا وقت قریب ہوتا ہے۔ خانہ کعبہ کی دیوار سے لپٹ کر ہاتھوں کو بلند کر کے دعا فرماتی ہے، اے پروردگار، میں تجھ پہ ایمان رکھتی ہوں، تیری طرف سے جو رسول آئے اور جو کتابیں نازل ہوئیں ان پر ایمان رکھتی ہوں اور میں تصدیق کرتی ہوں۔ میں ایمان لاتی ہوں اپنے دادا ابراہیم کی تعلیمات پر جو وہ تعلیمات لے کر آئے۔ حضرت ابراہیم نے اس بیت العتیق کو تعمیر کیا ہے۔ اے پروردگار، تجھے اس گھر کا واسطہ، تجھے اس مولود کا واسطہ جو میرے حمل میں موجود ہے، میرے اس ولادت کے مراحل کو آسان فرما۔ جیسے ہی ان کی دعا ختم ہوتی ہے تو خانہ کعبہ کی دیوار شگاف ہوتی ہے اور خانہ کعبہ کی دیوار کھلتی ہے اور فاطمہ بنت اسد سلام اللہ اندر تشریف لے جاتی ہیں۔ عباس ابن ابو مطلب کہتے ہیں کہ ہم نے بہت کوشش کی کہ خانہ کعبہ کے دروازے کو کھولا جائے اور اندر داخل ہو جائیں، لیکن دروازہ نہیں کھلتا۔ وہ سمجھ گئے اس میں خدا کی کوئی معیشت ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ فاطمہ بنت اسد 3 دن تک خانہ کعبہ کے اندر رہیں، خانہ کعبہ کی دیوار نہیں کھلتی۔ چوتھے دن وہ خانہ کعبہ کی دیوار وہیں سے کھلتی ہے جہاں سے پہلے وہ اندر داخل ہوئی، اس لیے کہ قیامت تک لوگ یہ نہ کہیں کہ خانہ کعبہ کی دروازے سے اندر داخل ہوئی تھی اور خانہ کعبہ کے دروازے کو کھول کے وہ باہر آ گئی۔ یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ فاطمہ بنت اسد باہر آتی ہیں اور اپنی فضیلت کو بیان کرنے لگتی ہیں اور کہتی ہیں کہ مجھ سے پہلے بھی خواتین گزری ہیں، جن میں آسیہ اور مریم، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی اور بہت سے اللہ تعالیٰ کی خدمات انجام دیے، لیکن مجھے یہ فضیلت حاصل ہوئی ہے کہ میں خانہ کعبہ کے اندر 3 دن اندر رہی اور جنت کے پھل کھاتی رہی اور جنت کی غذاؤں کو تناول کرتی رہی۔ پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو آغوش میں لیا اور اپنی زبان مبارک آپ کے منہ میں ڈال دی اور اذان و اقامت کہی اور آپ کا نام علی رکھا۔ حضرت ابو طالب نے متعدد اونٹوں کی قربانی کی اور اہل مکہ کو اس دسترخوان میں شریک کیا تاکہ لوگوں کو اس واقعے کا علم ہو جائے۔ آپ کا بچپن دیکھا جائے تو آپ کا بچپن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی پرورش کی۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہیں لوگ صادق و امین کہتے تھے، آپ تمام اخلاق حسنہ کے مالک تھے۔ ایسی شخصیت نے حضرت علی ابن ابی طالب کی تربیت کی۔ حضرت علی علیہ السلام وہ پہلے مرد تھے جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلان نبوت کے بعد آپ کی بیعت کی۔ حضرت علی نے فرمایا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایسے چلا کرتے تھے جیسے بچہ اپنی ماں کے ساتھ۔ آپ تمام وہ مقامات جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جاتے تھے، حضرت علی آپ کے ساتھ ہمیشہ رہتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ روٹین ہوا کرتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس کیا کرتے تھے۔ اس مدت میں حضرت علی علیہ السلام آپ کے ساتھ ہوا کرتے تھے، آپ کی تمام ضروریات کا آپ کا خیال رکھتے تھے۔ غار حرا سے جب مکے واپس تشریف لے جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے ساتھ ہوتے اور مسجد حرام میں تشریف واپس لے جاتے اور خانہ کعبہ کا طواف کرتے۔ حضرت علی علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوتے، ادب اور تعلیم کو حاصل کیا کرتے۔ نہج البلاغہ میں حضرت علی علیہ السلام نے غار حرا میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جب جایا کرتے تھے، امام جعفر صادق سے روایات ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جب غار حرا جایا کرتے تو نور نبوت کو باقاعدہ دیکھا کرتے تھے، فرشتے کی آواز کو سنا کرتے تھے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ رہا کرتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
میں ختم انبیاء نہ ہوتا تو یقیناً میرے بعد آپ نبی ہوتے، لیکن آپ میرے بعد نبی نہیں ہیں، میرے بعد میرے وزیر ہیں۔ جب حضرت علی 10 سال کے ہوئے تو رسول عملی طور پر پیغام الہی کو پہنچانے پر مامور ہوئے تو سب آپ کے دشمن ہو گئے۔ اس مشکل حالات میں ایک حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ اور ایک حضرت علی تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رسالت کا دعویٰ کرنا ہی تھا کہ آپ کے اور اپنے سب آپ کی جان کے دشمن ہو گئے۔ جو کل تک آپ کی سچائی اور ایمانداری کا دم بھرتے تھے، آج آپ کو دیوانہ، جادوگر اور نہ جانے کیا کیا کہنے لگے۔ یہاں تک کہ وہ وقت بھی آ گیا کہ مخالف گروہ نے طے کر لیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے گھرانے کو قتل کر دیا جائے۔ حالات اتنے خراب ہو گئے کہ حضرت ابو طالب نے تمام اپنے ساتھیوں کو رسول کے سمیت پہاڑ کے دامن میں ایک قلعے میں آپ کو بند کر دیا۔ بس 3 برس تک آپ قید میں زندگی بسر کرتے رہے اور ہر شب یہ ڈر ہوتا کہ آج شب دشمن کو خون نہ مارا جائے۔ حضرت ابو طالب کا یہ طریقہ ہوتا، ہر رات کو رسول کے بستر پہ اپنے بیٹوں کبھی عقیل، کبھی جعفر اور کبھی علی کو سلاتے۔ مطلب یہ تھا کہ رسول کی جگہ میرے بیٹے قتل ہو جائیں۔ اس طرح ابو طالب نے رسول کی جان بچائی۔ اس طرح حضرت علی کی عمر فداکاری اور جانکاری میں گزری۔ اس کے بعد حضرت ابو طالب کی وفات ہوئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا ارادہ کیا۔ ایک رات کو حضرت علی اور رسول نے مل کر خانہ کعبہ کے بتوں کو توڑ ڈالا۔ اگلے دن جب مکے والوں کو اپنے بتوں کو زمین پر ٹکڑے ٹکڑے ہوئے دیکھا تو انہوں نے کہا یہ محمد اور اس کے بھائی کا ہی کام ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر ان دونوں بھائیوں نے مل کر ان بتوں کو زمین پر پھینکا تھا۔ اس پہ دشمنوں نے ارادہ کر لیا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جان سے مار دیا جائے۔ اس پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی تو رسول نے حضرت علی کو بلا کر اس واقعے کی خبر دی اور فرمایا آج کی رات تم میرے بستر پر سو جانا اور مخفی طور پر میں مکے سے روانہ ہو جاؤں گا۔ اس طرح رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے سے مدینے کی طرف روانہ ہو گئے اور حضرت علی علیہ السلام رسول کے بستر پر سو گئے۔ چاروں طرف دشمن تلواروں کو لے کر مکان کو گھیرے ہوئے تھے کہ صبح ہوتے ہی جب دشمنوں کو معلوم ہوا کہ محمد نہیں علی سو رہے ہیں، انہوں نے حضرت علی پر دباؤ ڈالا کہ کسی طرح ان کا پتہ بتا دیا جائے، لیکن آپ نے ان کا پتہ بتانے سے صاف انکار کر دیا۔ اس قربانی کے ذریعے حضرت علی نے خدا کی مرضی خرید لی۔ حضرت علی 3 دن مکے میں ہی رہے اور امانتیں لٹا کر واپس مکے روانہ ہو گئے۔ حضرت علی کی بہادری اور شجاعت بہت ہی مشہور ہے۔ حضرت علی نے جنگوں میں مؤثر کردار ادا کیے۔ غزوہ تبوک کے علاوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ رہتے جہاں بہت سی جنگوں میں مسلمان فرار اختیار کر لیتے، آپ واحد وہ شخص ہیں جو کبھی بھی جنگ میں فرار اختیار نہ کرتے۔ غزوہ بدر مسلمانوں اور کفار کے درمیان پہلی جنگ تھی جو بروز جمعہ 17 رمضان المبارک کو سن 2 ہجری بدر کے کنویں کے کنارے واقع ہوئی۔ اس جنگ میں آپ نے ابو جہل، عتبہ بن ربیعہ جیسے بزرگوں کو قتل کیا۔ بہت سی جنگوں میں اسلامی سپہ سالار رہے۔ اس کے علاوہ جنگ احد کے موقع پر مسلمانوں نے فرار اختیار کی۔ آپ کے جسم پر صدر زخم ہونے کے باوجود آپ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے اور ان کو تنہا نہیں چھوڑا۔ اس موقع پہ حضرت جبرائیل امین نازل ہوئے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر حضرت علی کی تعریف کی اور کیا یہ سار قربانی کی انتہا ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں علی سے ہوں اور مجھ سے علی ہیں۔ اس کے بعد ایک ندا آسمان سے سنائی دی، علی کے سوا کوئی جوان نہیں اور ذوالفقار کے سوا کوئی تلوار نہیں۔ حجۃ الوداع کے موقع پر 1,24,000 صحابہ آپ کے ہمراہ تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
نے حضرت علی کو اپنے نزدیک بلایا اور دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہا، جس جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا۔ لوگوں نے مبارکباد دینی شروع کر دی۔ حضرت عمر نے بھی نمایاں الفاظ میں آپ کو مبارکباد دی۔ اس کے بعد آپ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت علیل رہنے لگی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آخری وقت میں آپ نے مجھے فرمایا، میرے حبیب کو بلاؤ، تو میں اپنے باپ ابو بکر اور عمر کو بلا لائی۔ انہوں نے پھر فرمایا، میرے حبیب کو بلاؤ، تو پھر میں علی کو بلانے گئی تو آپ نے حضرت علی کو چادر میں لے لیا اور حضرت علی علیہ السلام کو وصیت کرنے لگے، میرے بعد علی تم صبر کرنا، دیکھو جب اہل دنیا اور دنیا پرستی کرے گی تو تم دین اختیار کیے رہنا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسلام سے لے کر زندگی کے آخری ایام تک حضرت علی کی جانشینی کا بار بار مختلف عنوان سے اعلان کرتے رہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے قبل یہ کہا، مجھے قلم دوات کاغذ دے دو تاکہ میں تمہاری امارت اور خلافت کی مشکلات کو تحریر کر دوں اور بتا دوں کہ میرے بعد خلافت کا کون مستحق ہے، مگر حضرت عمر نے اس وقت یہ انکار کر دیا اور ان کو قلم اور کاغذ نہیں دیا۔ رحلت پیغمبر کے بعد 11 ہجری میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات پائی۔ حضرت علی 24 سال کی عمر پر امامت پر فائز ہوئے۔ حضرت علی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین میں مصروف تھے۔ ثقیفہ بن سارہ نے حضرت ابو بکر کو خلیفہ بنا دیا۔ خلیفہ کے ساتھیوں نے حضرت علی سے بیعت لینے کے لیے ان کے گھر پر حملہ کیا، جس پر حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ زخمی ہوئی اور ان کا حمل ساقط ہوا۔ کسی زمانے میں خلیفہ وقت کے حکم پر فدق کو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ سے چھین لیا گیا اور بیت المال میں شامل کر دیا گیا۔ تمام شیعہ اہل سنت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فدق بی بی فاطمہ الزہرا سلام کو دے دیا تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کو حکم ہوا تھا کہ حقداروں کو اس کا حق دے دیا جائے۔ خلیفہ کی جانب سے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ کی گواہیوں کو رد کر دیا گیا، فدق واپس کرنے سے انکار کر دیا گیا۔ اس موقع پر بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رخ کیا اور وہاں خطبہ بیان کیا، جو خطبہ فدقیہ کہلاتا ہے۔ اس واقعے کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر سے ناراض ہو گئیں اور اسی حالت سے دنیا سے رخصت ہوئیں۔ سن 13 ہجری میں ابو بکر کی وفات ہوئی۔ ان کی وصیت کے مطابق حضرت عمر کو خلیفہ بنا دیا گیا۔ سن 23 ہجری میں حضرت عمر نے مرنے سے پہلے خلافت کے لیے 6 افراد پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دی، جس میں حضرت علی کا نام بھی تھا۔ اس میں انہوں نے عبد الرحمن بن عوف کو قرعہ اندازی کا درجہ عطا کیا۔ عبد الرحمن نے پہلے حضرت علی سے یہ چاہا کہ کتاب خدا، سنت پیغمبر اور سیرت شیخین کی شرائط پر خلافت کو قبول کر لے، لیکن حضرت علی نے صاف انکار کر دیا۔ اس نے کہا، میں سیرت شیخین کو قبول نہیں کروں گا، میں اپنے علم و عدد سے کتاب خدا اور پیغام رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کروں گا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی شرطوں کے مطابق حضرت عثمان کو خلافت کی دعوت دی۔ حضرت عثمان نے شرائط قبول کر لی اور ان کو خلافت مل گئی۔ حضرت عثمان کے قتل کے بعد لوگوں نے امام علی کو خلافت کرنے پر مجبور کر دیا۔ 35 ہجری میں حضرت علی خلیفہ امت مسلمہ کے رہنما بنے۔ حضرت عثمان اور صحابہ نے کچھ قریبی لوگوں کے سوا مدینے میں تمام موجود لوگوں نے حضرت علی سے بیعت کا وعدہ کیا۔ آپ نے اپنی خلافت کا آغاز کے بعد اپنے خطبے میں یہ زور لگایا کہ ساری دولت اور جائیداد کو جو ناجائز طریقے سے لے لی گئی تھی، ان کو واپس کر دیا جائے اور عوامی املاک اور دولت کی تقسیم کے لیے انصاف کیا جائے۔ 36 ہجری میں طلحہ اور زبیر نے حضرت علی کی بیعت کے خلافت کو رد کیا اور ام المومنین عائشہ سے ملنے کے لیے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے۔
جنہوں نے حضرت عثمان کے قاتلوں کے خلاف کا مطالبہ کیا اور اپنے حامیوں کے ساتھ مکہ سے بصرہ کی طرف روانہ ہوئے تاکہ جنگ جمل شروع ہو جائے۔ ام المومنین عائشہ کی شکست کے ساتھ اس جنگ کا اختتام ہوا اور اس جنگ کے دوران طلحہ اور زبیر کو قتل کیا گیا اور ام المومنین کو مدینے روانہ کر دیا گیا۔ امام علی علیہ السلام واپس بصرہ آ گئے۔ بعض برادران اسلام یہ کہتے ہیں کہ جب حضرت علی کی خلافت غصب کی گئی، انہیں مصائب و آرام سے دوچار کیا گیا۔ انہوں نے بدر، خیبر، احد، خندق میں چلی ہوئی تلوار کو باہر کیوں نہ نکالا اور صبر پر کیوں مجبور ہوئے؟ انہوں نے اسلام کے عہد اول میں جنگ کیوں نہیں کی؟ اس پر حضرت علی علیہ السلام خود فرماتے ہیں، میں نے لوگوں کو یہ کہہ دیا تھا کہ دیکھو رسول کا انتقال ہو چکا ہے اور خلافت کے بارے میں مجھ سے کوئی نزاع نہ کرے کیونکہ ہم ہی اسی کے وارث ہیں، لیکن قوم نے میرے کہنے کی پرواہ نہیں کی۔ خدا کی قسم، اگر دین میں کوئی تفرقہ پڑ جانے اور عہد کفر کے پلٹ آنے کا اندیشہ نہ ہوتا تو اس کی کارروائیاں پلٹ دیتا۔ پھر حضرت علی کی وہ تقریر موجود ہے جو آپ نے خلافت عثمان کے موقع پر فرمائی کہ اگر رسول خدا ہم سے عہد نہ لیتے، اگر ہم کو اس امر سے اطلاع نہ کرتے تو میں اپنا حق کبھی نہ چھوڑتا اور کسی شخص کو اپنا حق نہ لینے دیتا۔ اس لیے حضرت علی نے جنگ نہیں کی اور صبر کو ترجیح دی اور خاموش رہے۔ رجب 36 ہجری میں حضرت علی علیہ السلام کو کوفے میں داخل ہوئے اور اس کو اپنا دارالحکومت بنا لیا۔ اسی سال امام علی علیہ السلام نے معاویہ کو بلایا کہ وہ اس سے آ کے بیعت طلب کرے، اور جب معاویہ نے سرکشی سے امام کی خلافت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور 1,20,000 افراد پر مشتمل لشکر لے کر مقامی صفین پر جا پہنچا، امام علی نے اسے شام کی گورنی سے ہٹانے کا فیصلہ کیا۔ اس طرح ایک اور جنگ حضرت علی پر مسلط کر دی گئی۔ آپ جنگ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ حضرت علی کی فوج جنگ جیتنے ہی والی تھی کہ عمرو بن عاص نے 500 قرآن نیزوں پر بلند کر دیے اور آواز دی کہ ہمارے اور تمہارے درمیان قرآن ہے، خون ریزی کو بند کر دیا جائے، ہم قرآن کا فیصلہ جاننے کے لیے تیار ہیں۔ وہ لوگ جو معاویہ سے رشوت کھا چکے تھے فوراً کھڑے ہو گئے اور اشد بن قیس اور کچھ لوگ وہی کچھ کرنے پہ آمادہ ہو گئے جو عثمان کے ساتھ کر چکے تھے۔ چنانچہ مالک اشتر کو بھی چلتی ہوئی تلواروں کو روکنا پڑا۔ فتح فوج کے جوش اور نافرمانی کی بدولت علی کے ہاتھ سے تلوار چھین لی گئی کہ نیزوں پہ قرآن شریف دیکھ کر حضرت علی کی فوج کے لوگ دھوکہ کھا گئے۔ اس کے بعد حضرت کو ایک اور جنگ تتوا کرنی پڑی۔ معاویہ کے طرف سے عمرو بن عاص اور حضرت علی علیہ السلام کی طرف سے ان کی مرضی کے خلاف ابو موسیٰ اشعری کو حکم مقرر کر دیا گیا۔ اس کے بعد 400 افراد سمیت عمرو بن عاص اور ابو موسیٰ اشعری جمع ہوئے اور انہوں نے فیصلہ کیا جس کے روح سے دونوں نے یہ اعلان کیا کہ معاویہ اور علی کو دونوں کو اقتدار سے ہٹا دیا جائے۔ پھر اس کے بعد ابو موسیٰ نے تائید کرتے ہوئے کہا کہ علی کو حکومت سے ہٹا کر معاویہ کو خلیفہ بنایا جائے۔ یہ سن کے سارا مجمع پر سناٹا چھا گیا اور حضرت علی علیہ السلام مسکرا کے اپنی طرفداروں کی طرف دیکھا اور کہنے لگے، میں نہ کہتا تھا کہ دشمن فریب دینے کی فکر میں ہیں۔ اور امام اور ان کے ساتھیوں نے اس پر اعتراض کیا۔ امام علی نے ان خارجیوں پہ اعتراض کرتے ہوئے احتجاج کو ختم کرتے ہوئے درخواست کی، لیکن خارجیوں نے انکار کر دیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے خط لکھے کہ وہ کسی طرح مان جائے، لیکن وہ کسی طرح نہیں مان رہے تھے اور وہ باغی ہو گئے اور حضرت علی علیہ السلام کو کہنے لگے کہ وہ توبہ کریں۔ انہوں نے اقتدار پہ اقتال کیا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے یہ ماننے سے انکار کر دیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے دیکھا یہ کسی طرح بھی نہیں مان رہے۔ ایک اور جنگ نہروان اور خارجی اور حضرت علی علیہ السلام کے درمیان جنگ شروع ہو گئی۔ امام جنگ نہیں کرنا چاہتے تھے لیکن خارجیوں نے جنگ کو شروع کر دیا۔ امام علی علیہ السلام جنگ جیتنے ہی والے تھے کہ سب کے یا تو خارجیوں میں سب مارے گئے یا کچھ زخمی ہو گئے۔ خارجیوں میں زخمی ہونے والوں میں افراد میں ایک کا نام عبد الرحمن ابن ملجم تھا جو امام علی علیہ السلام کا قاتل تھا۔ پھر ابن ملجم نے 19 رمضان کو 40 ہجری کوفے کی مسجد پہ حملہ کیا اور امام علی علیہ السلام کو سجدے کی حالت پہ زہر آلود تلوار سے قتل کر دیا۔ امام علی علیہ السلام 63 سال کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔